کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ حملہ اللہ کے ولیوں پر وزیدہ اللہ کے نیک بندوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ان کی عزتوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ کسی چرسی بنگی کالے نیلے پیلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو اللہ کے قرآن نبی کی حدیث کے معیار پہ پورا اترتا ہے وہی اللہ کا ولی اور دوست ہے۔ عمومی طور پہ سوشل میڈیا پہ چونکہ ایک بدتمیزی کا دور ہے، سوشل میڈیا نے بدتمیز کر دیا تو ووٹنگ اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کو بڑی لائک کرتی ہیں، پسند کرتے ہیں لوگ۔ اب سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حضور جناب سیدنا الفقی المحدث، ولیوں کے سردار حضور جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ان کی طرف جو واعظین یا جو کم علم لوگ ہیں جو جھوٹی کرامت ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہوئے حملہ حضور غوث پاک پہ کیا جاتا ہے، معذلہ ٹچکر کی جاتی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ باشعور لوگ جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہمیں سنیں گے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سب دوست جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو جان لیں، کیا حدیث کی کتابیں ان میں ضعیف حدیثیں نہیں ہوتی؟ بولیے، ہوتی ہیں۔ کیا حدیث کی کتابوں میں من گڑت حدیثیں نہیں ہوتی؟ بھئی ہوتی ہیں۔ المستدرک للحاکم 5 جلدوں کے اندر میرے پاس لائبریری میں موجود ہے، حدیث کی کتاب ہے، لیکن اس میں من گڑت حدیثیں بھی ہیں۔ علماء جانتے ہیں کیا ہیں؟ سنن ابن ماجہ جو سیاہ ستہ میں موجود ہے اس میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، ترمذی ضعیف حدیثیں موجود ہیں، نسائی میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، ابو داؤد میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، کنز العمال میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، مسند احمد بن حنبل میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں۔ تو اب کیا کریں گے؟ کوئی اکڑ بکڑ ادھر ادھر کا بلا منہ اٹھا کر کہے چونکہ ان میں ضعیف حدیثیں آ گئی ہیں لہذا ہم ان کے رائٹر جو بڑے بڑے محدثین ہیں ان پر منہ کھولیں گے، ان پہ بکواس کریں گے، ان کتابوں کو آگ لگائیں گے، معاذ اللہ ان کو جلا دیں گے، پھینک دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ہر بندہ جو انصاف پسند ہے وہ یہی کہے گا بھئی یہ سارے محدثین ہمارے سر کے تاج ہیں، ضعیف حدیث چھوڑ دو، صحیح کو لے لو، یہی کہیں گے نا جی، ضعیف کو چھوڑ دو۔ شہزاد بھائی یہی ہے نا، انصاف کا تقاضا یہی ہے نا۔ کبھی کسی نے کہا ہو کہ جناب یہ بات یہ کتاب ہی چھوڑ دو، یہ رائٹر ٹھیک نہیں ہے، سارے یہی کہتے ہیں بھئی حدیث ضعیف چھوڑ دو، صحیح؟ تو پھر تمہیں پھٹیک پڑتی ہے، تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں کہ جب اللہ کے ولیوں اور ولیوں کے سردار کی بات آتی ہے پھر تمہارا قاعدہ کلیہ کہاں جاتا ہے؟ بھئی ہم تو یہی کہتے ہیں جھوٹی کرامت کو چھوڑو اور صحیح کرامت کو لو۔ کہ قرآن پاک میں سے ہم نے مثال دے دی، کرامت برحق ہے۔